بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ابھی جو خطبہ پڑھا جائے گا آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت نے براہ راست ہم بندوں سے کچھ خطاب فرمایا ہے، کچھ ہدایات عطا فرمائی ہے۔ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر برکت کے لیے ہی ہوتا تو آیت الکرسی یا اس کے علاوہ دوسری آیتیں بھی ہوتی، لیکن کچھ ہدایات ہیں اور بڑی پیاری ہدایات ہیں، ایسی ہدایات ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے آپس میں محبتیں اور سکون اور اطمینان کی زندگی عطا ہوتی ہے، ایسی ہدایات ہیں۔ تو اس لیے جو ہدایتیں خطبے میں پیش کی جائیں گی، اس سے پہلے میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ عربی میں ہیں اور ہم عربی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ کی تعریف اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پیش کرنے کے بعد سب سے پہلی ہدایت ہم سب کو ہمارے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے یہ دی ہے کہ اے میرے بندو جو مجھے مانتے ہو، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور اس کا اثر یہ ہونا چاہیے، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مرتے دم تک مسلمان رہو۔ اور مسلمان رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ کرنے کے کام ہم نے دیے ہیں وہ کرو، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے بچو۔ یہی تو ہے اسلام، کرنے کے کام ہیں اور بچنے کے کام ہیں، اور ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کاموں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ نے جن کاموں سے روکا ہوتا ہے ان کاموں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم مرتے دم تک مسلمان کیسے رہیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ مرتے دم تک مسلمان رہنے کے لیے اور موت اسلام پر آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اسلام پر عمل کرنا شروع کریں، ابھی سے اللہ کے کرنے والے کام کرنا شروع کر دیں، ابھی سے اللہ کے منع کیے ہوئے کام سے بچنا شروع کر دیں۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں پتہ کہ اگلے لمحے میں کب کس وقت ہماری موت ہو جائے گی، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی۔ اسلامی زندگی گزارو گے، اسلامی موت آئے گی۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اسلامی موت آئے، اسلام پہ موت آئے، اچھی موت آئے، خاتمہ بالخیر ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو آج سے یہ طے کر لو کہ میں اسلامی زندگی گزاروں گا۔ کون کون طے کرتا ہے؟ پہلی ہدایت یہ اس موقع پہ کی جا رہی ہے، دولہا دلہن کو بھی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو اسلامی موت چاہیے تو اسلامی زندگی گزارنا۔ یہ پہلی نصیحت اور ہدایت دولہا دلہن کو بھی کی جا رہی ہے، ان کے خاندانوں کو بھی کی جا رہی ہے، اور ہم سب کو بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری نصیحت اللہ نے یہ بتایا کہ اے لوگو، اے تمام میرے بندو، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں، اور تمہارے جو سب سے پہلے اماں ابا ہیں آدم اور حوا، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا، اور ان کے بعد سارے انسانوں کو، مرد و عورت کو میں نے ہی پیدا کیا، اور میں نے ہی یہ رشتے بنائے۔ اور اب جو رشتے بننے جا رہے ہیں، ایک تو وہ رشتہ تھا جو خونی رشتہ کہلاتا تھا، ماں باپ بھائی بہن، اب ایک نکاح کے ذریعے سے ایک رشتہ بننے والا ہے۔ دونوں قسم کے رشتوں میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت عطا فرما رہے ہیں کہ دونوں قسم کے رشتے میں رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کا لحاظ کرو۔ کیا لحاظ کرنا ہے؟ آپس میں رہن سہن میں کبھی کھٹپٹ ہو جائے گی، کرنا کیا ہے؟ صِلْ مَنْ قَطَعَتْ، جب کھٹپٹ ہو جائے، جب ٹوٹ جائے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کمی زیادتی ہو جائے، فوراً جوڑنے کی کوشش کرو۔ جو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑیں گے، جو رشتہ داری توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے نبی کے واسطے سے۔ تو دوسری ہدایت خاص طور پہ دولہا دلہن کو اور ان کے ذریعے سے جو دو خاندان مل رہے ہیں ان کو کیا ہے کہ ایک رشتہ جو بننے جا رہا ہے اس کو ملائے رکھنے کی کوشش کرنا تا دم حیات۔ تیسری نصیحت
جو رشتہ داری میں سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ یہی زبان ہے جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اور سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑ کر کہا کہ یہی زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ بہت ساری مرتبہ اسی زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 90% زیادہ سے زیادہ اکثریت جہنم میں جانے والی اسی زبان کی وجہ سے ہوگی، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اور رشتہ داری میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، جو ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے، وہ اکثر زبان کے غلط استعمال سے ہوتی ہے، طانے سے ہوتی ہے، بدگوئی سے ہوتی ہے، سخت کلامی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہت پیاری ہدایت فرمائے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، دولہا دلہن کو بھی اور ان کے خاندانوں کو بھی، کیا؟ زبان صحیح استعمال کرنا، درست زبان استعمال کرنا۔ زبان کا درست استعمال کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ جو اسلامی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرمائیں گے، زندگیوں میں محبتیں پیدا فرما دیں گے اور موت اچھی ہو جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ یہ چند ہدایتیں ہیں خطبے میں پیش کی گئی ہیں جو قابل عمل ہیں، عمل کی چیز ہے۔ تو ہم سب عمل کریں گے نا اپنی زندگی میں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی 3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، وہ بھی میں خلاصے کے طور پہ بتا دوں۔ پہلی حدیث ہے جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے۔ یعنی میرا طریقہ نکاح سے دوری نہیں ہے کہ میں جنگلوں میں جا کر رہبانیت اختیار کروں، نہیں، بیوی بچوں میں رہ کر میں اللہ کا فرما بردار بنوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ بیوی بچوں کے بھی حقوق میرے ساتھ ہیں، لیکن میرے خالق و مالک کے بھی حقوق ہیں۔ میں اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرنے والا ہوں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے والا ہوں، اور اپنے خالق و مالک کے بھی حقوق ادا کرنے والا ہوں۔ تو نکاح کرو، نکاح میرا طریقہ ہے۔ جو میرے طریقے سے دور بھاگے گا، یعنی جو میرا طریقہ اختیار نہیں کرے گا، یعنی جو نکاح نہیں کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی موت نہیں پائے گا، یعنی اس کی موت اچھی نہیں ہوگی۔ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اس کی موت بھی مسلمان ہوگی نہیں آئے گی۔ دوسری حدیث جو خاص طور پر اس وقت میں آپ لوگوں سے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور جو ہمارے قابل احترام شخصیات ہیں، ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں بطور پیغام، جو حدیث میں خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے اس موقع پہ، یعنی نکاح کے موقع پہ۔ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم برکت والا اور فائدے والا نکاح کس کو سمجھتے ہو؟ جس میں خوب خرچ کیا جائے، جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، یہی سمجھتے ہو نا؟ نبی علیہ السلام فرما رہے نہیں، زیادہ سے زیادہ فائدے والا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، یہ ہے۔ تو دیکھو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب آئندہ جو بھی نکاح ہو یا آپ کے ہاں جو نکاح ہو رہا ہے اس میں یہ خیال رکھا جائے، اگر فائدہ زندگی میں حاصل کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولہا دلہن کی زندگی میں برکت ہو، خاندان کی زندگی میں برکت ہو، برکت مطلب فائدہ اٹھائیں زندگی کا، اگر یہ چاہتے ہو زندگی سے فائدہ اٹھائیں تو کم سے کم خرچ کرو۔ یہ دوسری ہدایت ہے کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تیسری ہدایت میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بطور پیغام ہدایت اللہ کی دینا چاہتا ہوں ان کو پیغام کے طور پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے شادی جلدی کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ 2 فائدہ ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کو جھکا دے گا، ہر وقت آنکھیں جو آوارہ پھرتی ہیں نا ادھر ادھر تاک جھانک، یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر مقصد والے کاموں میں لگو گے، بے مقصد کاموں سے نجات مل جائے گی، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، یعنی ذمہ داری دے دو کہ ان کی حفاظت کرو گے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، تو میں تمہارے لیے مرنے کے بعد جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ کس نے ضمانت لی؟ نبی علیہ السلام، دنیا کے سب سے سچے انسان۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جلدی شادی کر لو، اس کے 2 فائدے، آنکھوں کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور جو شادی نہیں کر سکتا، بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک اور ہدایت ہے نبی علیہ السلام کی، کیا؟ روزے رکھو، کثرت سے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، گندے کاموں سے آپ کی روک تھام ہوگی۔ تو یہ اس موقع پہ خاص طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک قریب کے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے بزرگ اور بہت سے لوگ سنے ہوں گے، فضائل اعمال جو پڑھی جاتی ہے اس کے لکھنے والے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 17 نکاح کروائے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے، پوتے پوتیوں کے، نواسے نواسیوں کے 17 نکاح اپنی زندگی میں، 80 سال کی زندگی میں۔ اور ٹائم کتنا لگا؟ ہر نکاح میں 2 رکعت سنت نماز جتنی دیر میں ہوتی ہے اتنی دیر میں میں نے نکاح کر دیا۔ یہ ہے نکاح جتنا آسان کرو گے حرام کام بند ہو جائے، اور نکاح کو جتنا مشکل بناؤ گے حرام کے دروازے چوپٹ کھل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔